اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm عرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عرید's ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو آج گائز ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا ناول طلب ہے تو ہے نشہ، ریٹن بائی عرید شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ دیکھیں آئی گیس کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہوئے گی، اگر نہیں ہوئی تو تھرڈ لاسٹ ہوئے گی، لیکن اب ناول اختتامی مراحل میں ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی قسط۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے صالحہ ملک بابا کی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کافی پریشان تھے، کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ ضریاب ان کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ مسعود صاحب، میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، آپ کی بہتری چاہی تھی، لیکن آپ کا بیٹا ایسا نہیں چاہتا۔ صرف ایک لڑکی کی خاطر یہ آپ کی پوری کمپنی کو ڈبونے جا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آپ کے بیٹے نے بیچ بازار میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے تھپڑ مارا۔ اب آپ بتائیں میں اس کی کیا سزا دوں؟ شاید میں اس کی غلطی سے بچہ سمجھ کر معاف کر دیتی، لیکن اب تک تو آپ بھی جانتے کہ بیچ بازار میں اس کی اس طرح کی غلطی ناقابل معافی ہے۔ معافی وغیرہ بچہ سمجھنا ہے ویسے جو گندی نظر رکھنی ہو تو انہوں بچہ نہیں سمجھنا، لیکن میں پھر بھی اسے ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری آفر اب بھی برقرار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی 70% لاس برداشت نہ کرے تو میری آفر کو قبول کر لیجئے۔ نہیں صالح ملک صاحبہ، مجھے اپنا بیٹا نہیں بیچنا، اور نہ ہی میں ڈیلز کے نام پر اپنے بیٹے فروخت کرتا ہوں۔ بابا کا لہجہ بڑا ٹھنڈا تھا، جبکہ ان کے پاس آ کر رکتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسے اپنے باپ سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ تو پھر تو میں آپ کی کمپنی پر کیس کر سکتی ہوں، وہ ہتے سے اکھڑتے ہوئے بولی تو بابا نے کندھے اچکائے تھے۔ 70% کا نقصان کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہم آپ کے ساتھ جو ڈیل کر رہے تھے وہ ہماری طرف کمپنی میں صرف ایک ڈیل کے حساب سے کور اپ ہونی تھی۔ آپ ہماری کمپنی کے 70% شیئر پر کس بنا پر کیس کر رہی ہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میرے اس پروجیکٹ کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مزید 11 کانٹریکٹ کرنے والی تھی، جس میں بڑی بڑی 11 کمپنیاں شامل تھیں۔ آپ کے والد اس چیز کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں کا بھی نقصان ہوگا آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اس لیے ہم آپ کی کمپنی کے 70% شیئرز پر کیس کر رہے ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولی تو ارزا نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور پھر ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر رکھی۔ مگر ان 11 کمپنیوں کے ساتھ ہم تو اگلے مہینے کام کرنے والے تھے، ان کے ہمارا کسی طرح کے کوئی پیپر ورک اب تک نہیں ہوا۔ ان 11 کمپنیوں کی طرف سے ہمیں جو کانٹریکٹ ملا تھا ان کو سوچنے کا وقت لیتے ہوئے ہم نے اگلے مہینے کے لیے ملتوی کر کے رکھا تھا۔ یعنی کہ ابھی تک ہم نے اس کمپنی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل شروع ہی نہیں کی، تو پھر ہماری کمپنی کے 70% شیئرز پر کیس کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تو صالحہ ملک کے چہرے پر اچانک ہی زردی چھانے لگی۔ مس صالحہ، جہاں تک بات آپ کے ساتھ ہوئے ہمارے کانٹریکٹ کی ہے، تو اس کانٹریکٹ میں تو ہم نے بھی اپنا کافی زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے، ہماری کمپنی کی طرف سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ دی گئی ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ کام چھوڑنے کی کوئی بنیادی وجہ پیش نہیں کر پا رہی۔ اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنے بزنس پارٹنر مسعود شاہ سے ان کا بیٹا خریدنے کی کوشش کی، جب وہ اس ڈیل کے بارے میں نہیں مانے تو آپ نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس ڈیل کو ختم کرنا چاہا۔ فراڈ تو پھر ہمارے ساتھ ہوا ہے، فراڈ کا کیس تو آپ پر بنتا ہے، آپ الٹا ہم پر کیس کر رہی ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے یا پھر آپ کے ساتھ کام میں کسی طرح کی کوئی بے ایمانی کی ہے تو آپ پہلے ثابت کریں، کیونکہ اس طرح بنا کسی وجہ کے ہم آپ کو یہ کانٹریکٹ ختم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ پیسہ صرف آپ کا برباد نہیں ہوا بلکہ آپ جیسے نام بڑے درشن چھوٹے سے کمپنی کے مالک کے ساتھ کام کر کے ہم بھی نقصان ہی اٹھا رہے ہیں، اور اس لمحے کے لیے بھی پچھتا رہے ہیں جب ہم نے آپ جیسے ان پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ صرف اس کانٹریکٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہماری کمپنی سے جڑے ہر کانٹریکٹ کے ساتھ ہم ایک رول لازمی اپنے اسٹامپ پیپر پر لکھواتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی اگر بیچ میں کانٹریکٹ چھوڑ کر پیچھے ہٹتی ہے تو ہمارے نقصان کا 100% وہ کمپنی بھرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بھاری جرمانہ بھی بھرے گی، جس میں کانٹریکٹ کا 50% ہٹ جانا اسٹامپ پیپر پر لکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو پیپر پھر سے ریڈ کر سکتی ہیں، لیکن پہلے ایک دفعہ آپ ان پیپرز کو ٹھیک سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ نقصان آپ کا نہیں بلکہ ہمارا ہو رہا ہے۔ آپ ہم سے کانٹریکٹ ختم کریے تو ہمارا اس کانٹریکٹ میں جو بھی نقصان ہوا اس کی بھرپائی آپ کریں گی۔ اوئے ہوئے ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ بھی بڈھی گھوڑی لال لگا منہ دکھا گئی۔ کانٹریکٹ سے پیچھے آپ ہٹ رہی ہیں، اس لیے فراڈ بھی آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یقین کریں ہم آپ پر فراڈ کا کیس کر سکتے ہیں۔ باقی جن 11 کمپنیز کی بات آپ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کسی طرح کا کوئی پروجیکٹ اب تک شروع ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم نے کسی کانٹریکٹ پیپر پر سائن کیے، تو ہم آپ کے ساتھ ان 11 کمپنیز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ فائل اس کی ٹیبل پر پھینکتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، جبکہ بابا جو کب سے پریشان بیٹھے تھے کہ اب کے ارزن کے انداز پر مسکرا کر ضریاب کو دیکھنے لگے، جو خود بھی حیرت سے سن رہا تھا۔ ارزن تم، سوری میں آپ جیسے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اگر کچھ کہنا ہو تو اپوائنٹمنٹ لے کے میرے آفس میں آ جائیے گا۔ یہ کہاں وقت ملا
اگر وقت ملا تو مل لوں گا، چلیں ڈیڈ۔ اوئے ہوئے ذریعہ دی بستی ہو گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھتے ہوئے بولا، یو ارزن شاہ، تم یہ سب کچھ اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو نا؟ اس لڑکی کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ یاد رکھنا میں اس لڑکی کو ہی برباد کر دوں گی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے تم نے میری محبت ٹھکرائی ہے، یہ تمہیں بہت بھاری پڑے گا، تمہاری اس ایٹیٹیوڈ کا ہر جانا وہ بھرے گی۔ وہ پیچھے سے چلا رہی تھی جبکہ ارزن پرواہ کیے بغیر ذریعہ اور بابا کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ارزن، تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ہر چیز کو ایک ہی دن میں کیسے کور کر کے سمجھ لیا تم نے؟ حالانکہ تمہارا تو انٹرسٹ بھی نہیں تھا ان سب چیزوں میں۔ ارزن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب پیچھے بیٹھے ذریعہ نے اس سے سوال کیا، تو کیا کرتا ڈیئر بردر؟ ایک معمولی سی لڑکی میرے باپ بھائی سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تم لوگ اس کی دھمکیوں میں آ رہے تھے جو خود بھی نہیں جانتی کہ کیس کرنا کہتے کسے ہیں۔ یہ اتنی کامیاب کیسے ہوئی؟ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا۔ کم سے کم کیس کرنے کی دھمکی دینے سے پہلے سے اپنے کانٹریکٹ کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، ہم ان چیزوں میں کہیں پر بھی نہیں پھنس رہے۔ الٹا کیس ہم کر سکتے ہیں اور اپنا نقصان بھی پورا کروا سکتے ہیں، سو بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر اس نے سلسلے میں ہم پر کیس کیا تو ہمارا کیس زیادہ اسٹرانگ رہے گا، اور باقی دن 11 کمپنی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ہم پر کیس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ کام شروع ہی نہیں کیا، بلکہ بابا نے ابھی تک اس کمپنی کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ وہ بالکل ریلیکس ہے، جبکہ اب تو بابا بھی ریلیکس ہو گئے تھے، اور آج جس طرح سے ارزن نے معاملہ سنبھالا تھا آگے فیوچر میں اپنے بزنس کے معاملے میں اس پر یقین کر سکتے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے بہت قابل تھے۔ اوئے ہوئے، شکر ہے منڈے تو بچارے تھے یقین کیتا۔ مجھے بہت خوشی ہے ارزن، آج جس طرح تم نے یہ معاملہ سنبھالا شاید میں اور ذریعہ نہیں سنبھال پاتے۔ بابا نے کھل کر اس کی تعریف کی تو ذریعہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ او کم آن بابا، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انعام میں میرا اور میری بیوی کا ہنی مون ٹکٹ کروا دیں۔ اوئے ہوئے، عزت نہیں بچی ارزن۔ وہ مزے سے بولا تو بابا ہی سے گھور کر رہ گئے، جبکہ ذریعہ کا کہہ بڑا بے ساختہ تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں خاموشی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ارزا اپنے کمرے میں ہوگی، وہ سیدھا کمرے کی طرف ہی آیا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے کو بالکل خالی پایا۔ پھر سے محترمہ بیٹھ کی ہوں گی اپنی بہن، بلکہ نہیں بہن کہاں، وہ تو ماتا شری ہیں ان کی، تو یقیناً اپنی ماتا شری کے چرنوں میں بیٹھی ہوں گی۔ اب وہاں سے لے کر آنا پڑے گا۔ وہ اچھے خاصے تپے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دریاب کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو سامنے سے دریاب نے دروازہ کمرہ کھولا، جبکہ کمرے میں ہوتے کھٹ پٹ پر آلیانا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ میری بیوی واپس کرو، تمہاری بیوی کو سکون نہیں ہے؟ کہاں چھپا کر رکھی ہے اس نے میری بیوی؟ وہ بظاہری سے گھورتے ہوئے لیکن شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں نہیں ہے تمہاری بیوی؟ ہو سکتا ہے ہمارے والد صاحب کی بیوی نے چھپا کر رکھی ہو، ان سے پوچھو۔ دریاب کا انداز بھی اس کے جیسا ہی تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے اب اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ مریم بیگم کے کمرے میں بھی وہ نہیں تھی، وہ لمحوں میں پورا گھر چھان چکا تھا۔ کیا ہوا ملی؟ مریم بیگم کمرے سے نکلتے ہوئے سے سوال کرنے لگی جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ارزا پورے گھر میں کہیں پر بھی نہیں تھی، اور یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ ان کیسا پوچھ رہی ہے آ کے ملی؟ تیری تو گٹی تو پوچھے گا صحیح پتر تیرا۔ ذریعہ نہا کر نکلا تو آلیانا اسے بیڈ پر لیٹی نظر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ کمرے کی لائٹ آن تھی جبکہ اس نے اپنے چہرے پر کمبل ڈال رکھا تھا۔ ذریعہ کے لب گہرے سے مسکرائے، وہ جانتا تھا آج اس کی زندگی میں خوشیاں آئی ہیں۔ یہ سوچ ہی بہت خوشگوار تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ اپنی خوشی کو اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر وہ سو بھی رہی تھی تو بھی وہ اسے جگا لینے والا تھا، کیونکہ آج وہ سچ میں بے تحاشا خوش تھا۔ آج دوپہر میں اس نے زبردستی آلیانا سے معافی منگوائی تھی۔ وہ ارجن اور اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتا تھا، جبکہ آلیانا کے آئے دن کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی وجہ سے ان کے رشتے خراب ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس معاملے میں غلط صرف آلیانا ہے، وہ اپنی بہن کی طلاق کروانا چاہتی ہے، جو ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اس کی بہن اگر ارجن کے ساتھ خوش ہے تو اسے ان دونوں کے رشتے کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر آلیانا کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیوں بے وجہ ان کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کری تھی؟ اسے آلیانا کی حرکتیں غصہ دلا رہی تھی، اس لیے اس نے آلیانا کو صاف الفاظ میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانی تو پھر ان سے تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، اور یقیناً اسی سختی کی وجہ سے وہ اس سے ناراض بھی تھی۔ وہ مسکرا کر بیڈ کی طرف آیا تھا جب اس کا دھیان بیڈ پر پڑے ایک لیٹر کی طرف گیا۔ آلیانا یہ لیٹر کس کا؟ وہ بیڈ سے لیٹر اٹھاتے ہوئے آلیانا سے پوچھنے لگا، جس نے ذرا سا کمبل ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کس لیٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے، جبکہ لیٹر کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر آلیانا کو دیکھا تھا، اور اس لیٹر کو پڑھتے ذریعہ کے چہرے پر اچانک ہی سرخی چھانے لگی۔ آلیانا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لیٹر اس کی طرف پھینکتا دروازے کی طرف آیا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھو کہ میری بیوی کدھر ہے؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اگر اس کی وجہ سے میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے۔ آلیانا کہاں ہے ارزا؟ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوتا اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ آلیانا ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پڑھتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں کبھی ذریعہ کو کبھی ارزن کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنی چال بازیاں نہیں چھوڑی نا؟ پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن تم نہیں بدل سکتی۔ میں پوچھتا ہوں میری بیوی کہاں ہے؟ وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑتے بولا جب ذریعہ نے ارزن کو اس سے دور کیا تھا۔ ارزن، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے یہ لیٹر چھوڑ گئی۔ اس نے آلیانا کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ ذریعہ نے کاغذ لیتے ہوئے اس کے حوالے کیا، جبکہ وہ حیرت سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔
کیا ہے اس کاغذ میں؟ اور ایسے کیسے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس کے ساتھ گئی ہے وہ آدھی رات کو؟ بابا زریات کے کمرے میں آتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ شور شرابے کی وجہ سے وہ بھی یہیں آ گئے تھے۔ ابھی تک وہ سوئے تو تھے نہیں، لیکن ارزن کی پریشانی نے باہر آنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ ارزن کا سارا دھیان اس وقت اس کاغذ پر تھا جس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے اس کا اپنا دماغ گھومنے لگا تھا۔ پیاری آپی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو یہ خط کیوں لکھا۔ کوئی بات نہیں، میں اس خط میں سب کچھ لکھ کر جاؤں گی۔ سچ تو یہ کہ میرا دل نہیں کر آپ کا چہرہ دیکھنے کا، آپ کے سامنے آنے کا۔ مجھے آپ سے عجیب سی چڑ ہو رہی ہے۔ ایک بہن ہوتے ہوئے آپ نے اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ میں آپ کی سگی بہن تھی، آپ نے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں ہرگز نہیں جانتی ارزن کا میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ سے 4 سال پہلے کے یہ دھوکے کا انتقام لینا ہے۔ وہ انسان مجھے پھولوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جیسے میں کوئی نازک سی کلی ہوں، اور ذرا سے سختی کرنے پر بکھر جاؤں گی۔ ارزن کا انداز، ان کا پیار کرنا مجھے ان کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اچانک میری زندگی میں آئے، پھر انہوں نے مجھے آفر کی، انہوں نے مجھے شادی کے لیے کہا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، دکھاوا تھا۔ آپ سے انتقام لینے کے لیے وہ شخص میرا استعمال کر رہا تھا، اور میں اتنی نادان استعمال ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کہیں آپ کا کالا ماضی میرے سامنے نہ آ جائے۔ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ کیا ہوگا، لیکن ارزن آپ پر بھاری پڑ گیا۔ وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کی بہن کو مہرہ بنا کر آپ کے سامنے لے آیا، اور آپ اپنی بہن کو کچھ بھی بتانے کی بجائے خود اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنا آپ چھپانے کے لیے اپنی بہن کو استعمال ہوتے دیکھتی رہی۔ لیکن اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ سب کی زندگی سے دور جا رہی ہوں۔ وہ شخص بے شک بدلے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا، لیکن میں تو اس سے محبت کرتی تھی نا۔ ارزن شاہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے میں نے محبت کی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے محبتوں کے معاملے میں بڑی قسمت رہی ہوں۔ مجھے ایک ایسے انسان کی محبت ملی جو مجھ سے پہلے میری ہی بہن کا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی آپی، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ نہ میں آپ کا دھوکہ برداشت کر پا رہی ہوں، اور نہ ہی میں ارزن کا دکھاوا برداشت کر پا رہی ہوں۔ شاید میں اس بات پر کبھی یقین نہیں کرتی کہ ارزن نے صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کیا۔ ہاں، میں کبھی یقین نہ کرتی اگر میں یہ سب کچھ اپنے کانوں سے نہ سنتی تو۔ اور مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے اس شخص کی بے وفائی برداشت نہیں ہو پا رہی آپی، اور نہ ہی آپ کا دھوکہ میں سہ پا رہی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی زندگیوں سے دور جا رہی ہوں۔ پلیز مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ خوش رہیں، خدا حافظ۔ آلیانہ بیٹا، اس طرح سے رونا بند کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری بہن غائب ہے، اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آج کل کا ماحول بہت خراب ہے۔ اس طرح آدھی رات کو وہ گھر سے نکل گئی۔ اب وہ صرف تمہاری بہن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت بھی ہے۔ ارزن کی بیوی ہے وہ، ہم اسے اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے۔ ارزن کو دیکھو، وہ پاگل ہو رہا ہے، غصے اور بخار سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں کچھ تو اندازہ ہوگا نا کہ ارزا کہاں جا سکتی ہے۔ بابا نے آلیانہ سے پوچھا۔ وہ ہر جگہ ارزا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے ابھی تک انہوں نے پولیس میں اس چیز کی رپورٹ نہیں کروائی تھی۔ لیکن اب معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے، اور ارزا کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں ارزن پوری طرح سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں بابا، مجھے اندازہ نہیں ہے، وہ کبھی اس طرح کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ بہت ڈرپوک ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، اور آدھی رات کو اس کا گھر سے باہر نکلنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو کہاں گئی ہے میری بیوی؟ جواب دو مجھے یقین ہے تم نے اسے کہیں نہ کہیں چھپایا ہوگا۔ میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی نا تم سے، تم نے اسے غائب کر کے اب یہ ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتی، لیکن میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ تم نے کیا، پلاننگ کیا تمہاری۔ اسے یہاں سے غائب کر کے مجھ سے طلاق دلواؤ گی، یہی سوچا تھا نا تم نے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو آلیانہ، میں جان نکال دوں گا تمہاری اگر اسے کچھ بھی ہوا تو۔ میرے ہاتھوں بچو گی نہیں تم، دنیا کی کوئی طاقت میری بیوی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو تم نے گھٹیا گیم کھیلا نا، اس کھیل کا ہر جانا تمہیں پڑھنا ہوگا۔ ارزن کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، وہ ایک ایک چیز کو اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے وہ اس کے آخری الفاظ سن چکا تھا۔ اس لڑکی کی آنسو یہ رونا دھونا اسے سب کچھ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے، اور ایسا کر بھی گزرتا اگر زریاب 2 دفعہ اس کے پاس آ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کرتا تو وہ ضرور اپنے بھائی کا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھتا۔ اس کا غصہ اس وقت سوا نیزے پر تھا۔ وہ آلیانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا، اسی لیے تو اپنے باپ کا اچھا خاصا نقصان کر چکا تھا۔ مریم بیگم ارزن کی حالت دیکھ دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے آ کر صوفے پر بیٹھا تو بابا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے تھے، جبکہ وہ اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا، ارزا بہت معصوم ہے، اس طرح آدھی رات کو گھر سے نکل گئی صرف اس گھٹیا عورت کی وجہ سے۔ نہ جانے اس نے کیا کیا کہا ہوگا، اس سے وہ میری محبت پر یقین کر رہی تھی۔ بابا، اس آلیانہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں نے اس کے 4 سال پہلے والے کرتوت اس کی بہن کے سامنے نہیں رکھے تاکہ اس کا کردار بلند رہے، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، میرے بھائی کی عزت کو کوئی داغدار نہ کرے۔ لیکن اس گھٹیا اور خود غرض لڑکی نے خود اپنا آپ اس کے سامنے لا کر اپنا اصلی روپ اسے دکھا دیا۔ اسے بتا دے بابا، اگر میری بیوی کو ایک ذرا سی بھی خراش آئی نا تو میں اس کی جان نکال دوں گا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میرے بھائی کی نسل چلا رہی ہے۔ میں لحاظ نہیں کروں گا زریاب شاہ، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو تمہاری بیوی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے، اور وہ کچھ کر بھی بیٹھتا اگر مزید یہاں رکتا تو۔ وہ غصے سے ایک دفعہ پھر سے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا تھا، اسے اس وقت صرف ارزا کی پرواہ تھی۔ ماں صدقے چلی جا، مجنوں بنیا پیا منڈا۔ میرے خیال میں ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ بچی اتنی بہادر ہے کہ اکیلی اس طرح گھر سے نکلے گی۔ آلیانہ تمہارے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں جہاں پر وہ جا سکتی ہے؟ اب کی دفعہ بابا نے ایک دفعہ پھر سے روتی ہوئی آلیانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ رو رو کر اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ بابا مجھے کچھ نہیں پتا، بس میری بہن کو واپس لیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں لیکن ایسے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جہاں وہ جا سکتی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں اس وقت پر دھوکہ دیا جب غیر بھی دامن نہیں چھڑاتے۔ اس وقت کے بعد میں نے ان لوگوں سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ 4 سال پہلے میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب ان لوگوں نے ہم سے ہمارا گھر چھیننے کی کوشش کی تھی، تبھی سے ہم نے ان لوگوں سے رابطے توڑ لیے تھے۔ وہ لوگ ہمارے بہت خلاف ہیں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ وہ اگر کہیں پر ارزا سے مل لے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بتانے لگی۔ بابا ہو سکتا ہے ارزا نے ان لوگوں سے رابطہ کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ ملے ہو ارزا سے، ہمیں ایک دفعہ ان کے گھر جا کر پتہ کرنا چاہیے، ذرا نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، ہمیں پتہ کرنا چاہیے، جہاں پر امید ہو ہر جگہ پتہ کرنا چاہیے۔ بابا اٹھے تھے۔ نہیں بابا، وہ وہاں کبھی نہیں جائے گی، وہ لوگ کبھی کسی مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ان لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ ذریعہ اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ اس کا غصے سے نگاہیں پھیر لینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کرنے والا۔ ارزن نے اس کا کردار بچانے کی کوشش کی تھی، اسے گالی بننے سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ارزا کے اس خط نے حقیقت کھول کر ذریعہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ جان چکا تھا 4 سال پہلے ارزن کو دھوکہ دینے والی لڑکی وہی تھی، اور اس لڑکی کو لے کر اس کے کیا خیالات تھے وہ 3 دن پہلے ہی جان چکی تھی۔ نہیں بیٹا، ایک دفعہ پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم نہیں جانتی، اگر ارزا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تو ارزن پاگل ہو جائے گا۔ ابھی وہ خود کو کنٹرول کیے ہوئے، لیکن کتنی دیر تک وہ خود کو کنٹرول کرے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس وقت وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ ہم کیسے بھی ارزن کا پتہ کر لیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جی بابا کچھ کریں، کچھ بھی کریں، پلیز خدا کے لیے کچھ کریں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اگر وہ نہیں ملی تو اللہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو بابا پلیز خدا کے لیے اسے ڈھونڈ لائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، میری ارزا کو ڈھونڈ لائیں۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، 4 سال پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں اپنے اس ایکٹ کی کوئی وضاحت نہیں دوں گی، کیونکہ جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے۔ میری مجبوریاں مجھے کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھاتی۔ اس وقت اپنے بابا کو بچانے کے لیے مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کر دیا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے خاندان کی بہو بننے کے لائق نہیں ہوں، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، بس ایک دفعہ مجھے یقین دلا دیجیے کہ میری بہن بالکل ٹھیک ہے، میں ارزن اور ارزا کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آؤں گی، میں انہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کروں گی۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ذریعہ غصے سے دیکھتا گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے ذریعہ کے پیچھے گھر سے نکلے تھے۔ ارے ہمیں کیا پتہ وہ کہاں گئی ہے، آپ لوگوں کے خاندان کی بہو ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، ہم سے اس طرح کا سوال کرنے کی کیا فائدہ۔ اتنے بڑے لوگوں کو اپنے گھر پر دیکھ کر رضوانہ چاچی پہلے تو حیران رہ گئی، پھر ان کے سوال پر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی، جب انہوں نے ارزا کے متعلق نہیں کیسے کسی خلائی مخلوق کے بارے میں سوال کر لیا ہو۔ دیکھیں بہن جی، ارزا اور ارزن میں کوئی چھوٹی سی نوک جھوک ہوگی تھی تو ارزا غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی، نہ جانے کہاں گئی ہے، ہمیں لگا آپ لوگ اس کے رشتہ دار ہیں تو ممکن ہے آپ لوگوں کے پاس آئی ہوگی، لیکن شاید وہ یہاں نہیں آئی، ہو سکتا ہے بابا فوراً ہی اٹھ گئے تھے، اب پولیس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا ان کا۔ ارے بھاگ بھی ہوگی گھر سے، بڑی چال باز بہنیں دونوں، وہ بڑی تو اپنے آپ کو کہیں کی راجکماری سمجھتی ہے، ہمیں تو منہ ہی نہیں لگاتی، اور وہ چھوٹی توبہ، اس کی نخرے تو آسمان کو چھوتے ہیں۔ عزت راز کہاں آتی ہے ان دونوں بہنوں کو، بھاگ گئی ہوں گی کہیں دوسری بھی بھاگ جائے گی۔ زہر میں لپٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ رضوانہ نے ان دونوں بہنوں کے خلاف کرنا چاہا، جبکہ ذریعہ آپ کا تو غصے سے پارا ہائی ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا آنٹی جی، آپ میری بیوی کی چاچی ہیں، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے ان الفاظوں پر آپ ایک تھپڑ تو ریزرو کرتی تھی۔ تم چپیڑ مار کے بعد معافی مانگ لینا، حد ہو گئی ذریعہ، آپ ارزن ہوتا انہیں 2-4 لاوی دینی سی۔ آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے نا، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، لیکن یاد رکھیے گا دوسروں پر انگلی اٹھانے والوں کا کیا اپنے آگے ضرور آتا ہے۔ ذریعہ آپ کا لہجہ ہر طرح کے ادب و احترام سے آ رہی تھا، جبکہ اپنی چاچی تو توبہ توبہ کرتی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اللہ اللہ، کیسا آدمی، کیسے مجھے کھڑے کھڑے بد دعائیں دے رہا ہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ میری بیٹیوں کے ساتھ کیوں کچھ برا ہو، بیویاں اپنی سنبھالی نہیں جاتی، باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ وہ عورت نہ جانے پیچھے کیا کیا بولتی رہی، لیکن بابا اور ذریعہ وہاں رکے نہیں تھے۔ اس وقت ذریعہ کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ بابا کا بھی چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہونے لگا۔ ہیلو صالح، میری بات سنو، مجھے لگتا ہے تمہاری یہ پلاننگ بالکل غلط ہے، اس طرح ارزن ہرگز ارزا کو نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ ارزن نے ہرگز نہیں سوچا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، بلکہ وہ تو جاتے جاتے خط لکھ کر گئی ہے اپنی بہن کو، اور وہ خط ارزن اور ذریعہ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد دونوں ہی آلیانہ کو بہت غصے سے باتیں سنا رہے ہیں، لیکن ارزا کو ڈھونڈنے میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ یہ تینوں باپ بیٹا پاگل ہو چکے ہیں، ہر طرف ارزا کو تلاش کر رہے ہیں۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ ارزن یہ سوچے گا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آ رہا ہے۔
ارزن بہت محبت کرتا ہے اس لڑکی سے، وہ پاگل ہو رہا ہے، میرے خیال میں ہمیں یہ چیز یہیں پر ختم کرنی چاہیے۔ تو مرزا کے چاچا کو کہو کہ وہ ارزا کے واپس گھر چھوڑ جائے، ورنہ ارزن پاگل ہو جائے گا۔ اب تو غصے سے اس کو بخار بھی چڑھ گیا، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح سے پاگل بازاروں کے چکر کاٹ رہا ہے، ہر جگہ اسے ڈھونڈ کر آیا۔ اب ضریاب اور اس کے بابا پولیس میں بھی اس کی رپورٹ لکھوا کر آئے ہیں۔ مریم بیگم فون کان سے لگا دروازے کے پاس کھڑی تھی، دھیان باہر کی طرف تھا کہ ان کی حالت دیکھتے ہوئے ارزن کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو یہیں پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کی محبت میں کس حد تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ تو ارزن کو بس کسی بھی طرح سے ان معاملات سے نکالنا چاہتی تھی، اس لڑکی کو ارزن کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ لاکھ دی لعنت تیری وگری ماں ہوتی۔ وہ ایسی لڑکی کو کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ امیچور تھی، اس کی سوچ بچوں جیسی تھی، ہر وقت کھیل کھیل۔ اس طرح کی لڑکی ان کا بیٹا ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ادھر دی ماں بھی ڈیزرو نہیں کرتا سی بیچارہ۔ اور ادھر سالیہ خوبصورت تھی، امیر تھی، سٹائلش تھی اور ایک میچور لڑکی تھی۔ ارزن سے عمر میں بڑی ضرور تھی لیکن لگتی ہرگز نہیں تھی، وہ ان کے بیٹے کی زندگی کو سنوار سکتی تھی۔ لاکھ لعنت، وہ کیا کہتے ہیں، دل آئے گدی پہ تے پری کیا چیز ہے، دو فٹ منہ سیاڑا کوا ہمیشہ گند پہ گرتا ہے تے نہ ایڈی سونی کڑی چھڈ کے تے نہ وہ بڈھی گھوڑی لال لگام پسند آئی ہوئی ہے۔ لاکھ لعنت مریم بیگم دے اوتے۔ وہ بس عمر میں اس سے تھوڑی سی بڑی تھی، ورنہ خوبصورتی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ارزا تو کہیں زیادہ خوبصورت تھی، نہ جانے ان کے بیٹے کو ارزا میں کیا ہی نظر آیا تھا جو وہ اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جبکہ مریم بیگم تو اس کی بخار میں جلتی سرخ رنگت پر پریشان ہو گئی تھی۔ مہربانی کر کے آپ اپنا منہ بند رکھیں مریم صاحبہ، اگر یہ بات باہر نکلی تو آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کو اس گھر سے نکالنے میں کتنا وقت لگے گا۔ آپ کے شوہر صاحب کو معاف کیجیے گا لیکن آپ سے کہیں زیادہ انہیں اپنی پہلی بیوی عزیز ہیں، ایک بیٹا ہی پیدا کر کے دیا آپ نے اپنے شوہر کو، اور آپ کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈر پر بات کرنے کی بجائے وہ کریں جو میں نے کہا ہے، بلکہ آپ کو تو میں نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا منہ بند رکھیں، باقی سب کچھ میں خود ہی کر لوں گی۔ بہت چنگا ہے تو، ہے ہی ایسی قابل بستون دے قابل۔ وہ غصے سے فون بند کرنے سے پہلے انہیں بھی اچھی خاصی دھمکی دے چکی تھی، کیونکہ جتنی وہ ایموشنل ہو رہی تھی ممکن تھا کہ اس کا راز خود ہی کھول دے۔ یہ کیا ہے چاچو، اور ہم یہاں اس فلیٹ میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھا جب ارزا نے اس سے پوچھا۔ بیٹا یہ طلاق کے کاغذات ہیں، جلدی سے ان پر سائن کر دو تاکہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور اب تمہیں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے انسان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرو جو تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتا بے حد فکر مندی سے کہنے لگا، جبکہ طلاق کا نام سن کر تو ارزا کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کیا طلاق چاچو؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں ابھی کبھی بھی ارزن سے طلاق نہیں لینا چاہتی، وہ میرے شوہر ہے، محبت کرتی ہوں ان سے، طلاق کیسے؟ وہ الفاظ ہی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے۔ تو کیا مطلب تمہارا؟ ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہوگی؟ وہ انسان جو تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اس انسان کے نام پر بیٹھی رہوگی؟ سائن کرو ان پیپرز پر۔ چاچو کا لہجہ کافی سخت تھا۔ حق مہر کی رقم کا سن کر تو ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس نے حق مہر بھی 5 کروڑ رقم لکھوا رکھی تھی۔ اگر یہ کم رقم فاروق کو مل جاتی تو وہ ساری زندگی عیاشیاں کرتا۔ وہ جانتا تھا سالے سے کتنی بڑی رقم کیوں نہ دے دے، لیکن پھر بھی اتنی بڑی رقم تو ہرگز نہیں دے گی، طلاق تو ہر قیمت پر کروانے والا تھا۔ نہیں چاچو، جو بھی ہو میں ارزن سے طلاق نہیں لوں گی۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا لیکن طلاق میں پھر بھی نہیں لوں گی۔ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا لیکن میں نے تو سچی محبت کی ہے نا، وہ روتے ہوئے بولی تو فاروق نے غصے سے دیکھا۔ یہ لڑکی تو ضرورت سے زیادہ ہی چلاک تھی، وہ اس کی عیاشیوں کے میں رکاوٹ ڈالنے والی ہوتی کون تھی؟ وہ اگلے لمحے غصے سے بالوں سے جکڑ چکا تھا۔ اللہ دی لعنت۔ ارزا بی بی دماغ دا استعمال کر لیا۔ بند کر یہ ڈرامے اور سائن کر ان کاغذات پر، بہت برداشت کر لیا میں نے تیرا رونا دھونا، تو اب گلے میں ہڈی بن کر پھنس گئی ہے۔ اتنی مشکل سے تجھے اس حویلی سے نکال کر لایا میں صرف اور صرف اس لیے تاکہ تیرے حق مہر کی رقم حاصل کر سکوں، اور تو کتنی چالاکی سے کہہ رہی کہ تو طلاق نہیں لے گی۔ طلاق تو تجھے لینی پڑے گی، ہر حال میں لینی ہوگی، اس حق مہر کے 5 کروڑ پر صرف میرا حق ہے۔ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو اپنے چاچا کا یہ روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، جس طرح ارزن ایڈا ویلا بیٹھا تے نہ ارزا طلاق منگے گی تو ارزن دے بھی دے گا، یہ اس کے خلا کے نوٹس کے اوپر وہ سائن کر دے گا۔ اس کی بہن ٹھیک کہتی تھی، یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں تھے۔ وہ کیسے اسے انسان پر اعتبار کر کے یہاں تک آ گئی تھی جو صرف اور صرف اس کے حق مہر کی رقم حاصل کرنے کے لیے اسے اس کے شوہر سے الگ کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ یہی تھوڑا جنا ننا مائنڈ پہلے چلا لینا سی نا۔ چل چل، اس طرح سے مجھے دیکھنا بند کر ورنہ جان نکال دوں گا تیری، سائن کر، وہ غصے سے بولا۔ نہیں، کسی قیمت پر نہیں، میں ان کاغذات پر سائن نہیں کروں گی۔ آپ ایسے ہوں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کا اصل روپ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں بلکہ خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ جیسے انسان پر یقین کر کے یہاں آ گئی، جو اپنے بھائی کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا بنتا؟ آپ ہی ٹھیک کہتی تھی آپ کے بارے میں جا رہی ہوں یہاں سے، آپ ایک انتہائی برے انسان ہیں۔ وہ غصے سے صوفے سے اٹھتے دروازے کی طرف جانے لگی جب فاروق نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹ کر واپس صوفے پر پھینک کر دیا۔ جب تک تو ان پیپر پر سائن نہیں کرتی تب تک تو کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ تو تیری بھول ہے کہ میں تو اس سونے کی چڑیا کو اس طرح ہاتھ سے جانے دوں گا۔
آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں روک سکتے، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ وہ غصے سے ایک دفعہ پھر سے اٹھی تو اب کی دفعہ فاروق نے بنا لحاظ کے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو یہاں سے کیسے نکلتی ہے، جب تک تو ان کاغذات پر سائن نہیں کرتی تب تک میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے گھسیٹتا کمرے کی طرف لے کر جاتا، اسے کمرے کے اندر کرتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر چکا تھا، جبکہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی چلا رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ارزن، میرے بچے، تمہارا بخار بہت تیز ہو گیا، کچھ کھا لو میرا بیٹا، صرف دوائیاں کھانے کے لیے تو کچھ کھا لو۔ اس طرح تم مرزا کو کیا ڈھونڈو گے، تم نے اپنی حالت اتنی خراب کر لی ہے۔ آسیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھا کبھی ایک کو فون کر رہا تھا، کبھی کسی دوسرے کو فون کر رہا تھا۔ یہ کس پولیس تک جا چکا تھا، کل رات بابا ارزا کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا کر آئے تھے اور تب سے ارزا کی تلاش جاری تھی، لیکن کہیں سے کوئی خیر خیریت کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ لڑکی ایک رات میں غائب کہاں ہو گئی تھی، اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وہ لوگ آلیانہ کے چاچو کے گھر سے بھی ہو کر آئے تھے اور وہاں پر بھی نہیں تھی، تو پھر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ اپنے پرانے گھر میں بھی نہیں گئی تھی، اور تو پھر وہ آخر وہ گئی کہاں تھی؟ اس کے پاس کوئی رقم بھی ہرگز نہیں تھی، وہ اس طرح بنا کسی چیز کے گھر سے نکل گئی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا موبائل فون بھی گھر پر چھوڑ گئی تھی، اور یہی ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ فون کے سہارے بھی اس کی لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کے موبائل پر کسی کا نمبر ہو جس سے ہم پتہ لگا سکیں کہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھایا، جبکہ مریم بیگم پریشانی سے وہیں بیٹھے ہوئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر کوئی اس وقت ارزا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ آسیہ بیگم تو جائے نماز بچھائے ارزا کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ ایک وہ تھی جو اس ایسے میں اپنی فیملی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک غیر عورت کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کیسے کر سکتی تھی ایسا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا اپنا بیٹا اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ وہ کیسے سالیہ کی بات مان سکتی تھی؟ انہوں نے سوچ کیسے دیا کہ وہ سالیہ جیسی عورت کا ساتھ دیں گی؟ ان کا بیٹا اس وقت کس حال میں تھا؟ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے، اور اس کی محبت کو سمجھنے کے بجائے کسی تیسرے کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی ایک نظر سب کو دیکھ کے پیچھے ارزن کے کمرے کی طرف چلے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی ارزن کتنا ناراض ہوگا، کتنا شور مچائے گا، لیکن وہ اس سے مزید کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ چلو بی بی دی عقل دے وچ گل آ گئی۔ فاروق ہر ممکن کوشش کر چکا تھا ارزا کو طلاق کے پیپرز پر سائن کروانے کی، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ وہ کسی قیمت پر طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کو راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس پر 2-3 دفعہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، لیکن مجال تھی جو وہ لڑکی ٹس سے مس بھی ہوئی ہو۔ اس وقت وہ باہر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ ارزا بھوکی پیاسی اندر کمرے میں بند تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ تک کھولنے کو تیار نہیں تھی، اور فاروق کو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب اچانک اس کے فون پر آتی سالیہ ملک کے کال نے اسے الرٹ کیا تھا۔ ہیلو، جی میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وہ فون کان سے لگاتا ہوا بولا۔ فضول باتیں مت کرو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، سائن کروا لیے تم نے کاغذات پر؟ وہ اس کی چاپلوسانہ انداز کو نظر انداز کرتے اصل مدعے کی طرف آئی تھی۔ یہ کتے بڈھی کوڑی میں ایڈی کی زہر لگ دی نا، منڈے دے پیچھے ہاتھ تو ہو گئے نہیں، نہ تو ہو کے پیچھے پی گئی ہو دے۔ ارے نہیں بی بی جی، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، لیکن یہ ٹیڑھی لڑکی سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مار تک کھا چکی ہے، لیکن مجال ہے جس نے کاغذ کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، وہ کسی قیمت پر سائن نہیں کرے گی۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کر دیا، کل سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اپنی ضد پر قائم ہے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو اس ٹیڑھی لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے تیر کی طرح سیدھا کر دوں گی، اور ویسے بھی یہ سارا تماشا بہت لمبے وقت تک نہیں چاہتی۔ بس ختم کرنا ہے مجھے بھی یہ سب کچھ۔ ارزن کو اب اس لڑکی میں مجھ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، اور میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے ہی چنے گا۔ بہت غلط کیا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، اس لڑکی کی خاطر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اب اس کی زندگی میں یا تو یہ لڑکی رہے گی یا پھر اس لڑکی کی جان۔ اب اس لڑکی کی زندگی، اپنی زندگی میں اس کی موجودگی میں سے وہ کسی ایک چیز کو چنے گا۔ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ ارے ایسے کیسے لے آؤں؟ تمہارے پاس 5 کروڑ کا حق مہر ہے، کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ ارے تم تو مار کر قصہ ہی ختم کر دو گی، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں تمہیں حق مہر سے دگنی رقم دوں گی، بس اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق کے لالچ کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراً ہی اسے آفر کر ڈالی، اور اس کی آفر اتنی اچھی تو تھی کہ فاروق کے لیے ارزا کو اس کے پاس لانا ہرگز مشکل نہیں رہا تھا۔ لعنت دا مارے آیا، بے غیرت انسان۔ میں بس شام تک پہنچتا ہوں اسے لے کر، تم جانو یہ لڑکی جانے، مجھے میرے پیسے سے مطلب ہے، اور ہاں رقم تیار رکھنا، لڑکی دوں گا، پیسے لوں گا۔ وہ فون بند کرنے سے پہلے اسے جتانا نہیں بھولا تھا۔ وہ ارزا کو ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ پولیس ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کر رہی تھی، وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ تھے، لیکن صرف ساتھ ہونے سے کیا ہونا تھا، جبکہ اب تک کوئی ملی نہیں تھی۔ وہ کل رات سے سویا نہیں تھا، بس اپنی گاڑی لے کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھی، کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، کھانا تو دور کی بات، اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا۔ ہائے ہائے، منڈا تے عاشق ہی ہویا پیا، دیوانہ ہویا پیا۔ اس وقت اس کے دماغ پر صرف اور صرف ارزا سوار تھی۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا تھا، وہ غلط لوگوں کے ہاتھ جا سکتی تھی۔ ارزا کے دماغ میں یہ ساری باتیں کیسے آئی تھیں، کس نے اس کے دماغ میں ساری فضول چیزیں ڈالی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کی حالت دیکھ مریم بیگم کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک ہی دن میں ارزا کی جدائی میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ بابا اور زریاب تو تھک ہار بیٹھے تھے، وہ ارزا کی تلاش میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر پھر سے ارزا کی تلاش میں نکل پڑتا، اور مریم بیگم کے سب کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ ارزن کی حالت اب ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، انہیں اس عورت سے کوئی مطلب نہیں تھا، انہیں اپنے بیٹے سے مطلب تھا۔
اور ان کے بیٹے کی خوشی ارزا میں تھی. ارزا کو یہاں سے لے کر جانے والا اس کا چچا تھا اور یہ سب کچھ صالح کے کہنے پر ہوا تھا. وہ یہ بھی جانتی تھی کچھ حد تک ان سب چیزوں میں وہ بھی شامل تھی. صالح نے خود ان سے رابطہ کیا تھا. نہ جانے سے کیسے پتہ چل گیا کہ انہیں ارزا اور علیانہ پسند نہیں. اس نے بڑی ہوشیاری سے جال پھینکا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گی. ان لڑکیوں کی کیا اوقات تھی؟ وہ کوئی اسٹیٹس نہ کوئی اسٹینڈرڈ تھا. کیا ان کے بیٹوں کے لیے یہی لڑکیاں بچی تھیں؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے بیٹوں کی زندگی سے نکال باہر کریں گی. ارزا گھر سے بھاگ گئی یہ سوچ کر ضیاء بھی علیانہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہ پائے گا. وہ بھی علیانہ کو طلاق دے کر گھر سے باہر کرے گا. انہوں نے سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہیں. ارجن اپنے کمرے میں تھا. ارزا کو موبائل لینے کے لیے ہو سکتا ہے اس کے موبائل میں کوئی نمبر ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس وہ جا سکتی ہو. وہ اس کے موبائل کو چیک کرنے لگا تھا کہ اس کے فون پر بس 3 ہی نمبر سیو تھے. ان میں سے ایک نمبر علیانہ کا تھا, دوسرا اس کا اپنا اور تیسرا منسا کا. منسا بیچاری خود اس طرح کے حالات میں نہیں تھی کہ اپنی سہیلی کی کوئی مدد کر پاتی. اسے یقین تھا منسا کی فیملی بھی اس طرح کے معاملوں میں اس کا ساتھ نہیں دے گی. لیکن پھر بھی وہ رات منسا کے گھر جا کر اسے پوچھا تو وہ خود بھی سن کر پریشان ہوگی کہ ارزا گھر سے غائب ہے. اس کے موبائل سے کچھ نہیں ملا سوائے ایک نمبر کی اور اس نمبر سے کل شام کو کال آئی تھی اور اس نے تقریباً 11 منٹ اس آدمی سے بات کی تھی. وہ مسلسل اس فون نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی ساری کالز ناکام ہوئی. یہ نمبر بند تھا. وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کرتے ہوئے اس نمبر کی ڈیٹیلز نکالنے جانے لگا. جب مریم بیگم اندر داخل ہوئی, ارجن بیٹا اگر میں یہ کہوں کہ میں جانتی ہوں ارزا کہاں ہے تو کیا تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ مجھے معاف کر دو بیٹا. مجھے لگا وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں اس لیے میں نے صالحہ کا ساتھ دیا. لیکن میں غلط تھی. میں تو جانتی نہیں تھی کہ تم اسے اتنی محبت کرتے ہو. مجھے لگا وہ چھوٹی سی لڑکی تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. ارزا کہاں ہے؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑا تھا. ارجن دیکھو پلیز مجھے غلط مت سمجھنا. پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ سب کچھ کیسے آیا. مجھے بس لگا وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے اسی لیے میں نے صالحہ کا ساتھ دیا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اسے اتنی محبت کرتے ہو. ارجن بیٹا مجھے معاف کر دو. میں نے بہت غلط کیا. ارزا کم عمر تھی, امیچور تھی. مجھے لگا وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے اس لیے میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے. ارزا کہاں ہے؟ اب کی دفعہ وہ چلایا تھا اور اس کے اس طرح سے چلانے پر باہر موجود سب لوگ الرٹ ہوتے اس کمرے کی طرف بھاگے تھے. ارجن انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھاتے انہیں کچھ بھی بولنے سے روکا تھا. اگر میری ارزا کو کچھ بھی ہوا نا مریم بیگم اس دن آپ کا بیٹا بھی مر جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کی کوشش کی. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کہاں ہے میری ارزا؟ اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو یاد رکھیے گا آپ کا بیٹا بھی آپ کے لیے مر جائے گا. وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا لیکن مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس عورت کو جھنجھوڑ نہیں سکتا تھا. نہ ہی کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتا تھا. آخر وہ ماں تھی اور اس عورت نے اسے جنم دیا تھا. لیکن آج اسے اس کی خوشیاں چھین کر جیسے وہ اسے بیٹا کہنے کا حق کھو چکی تھی. میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں. مجھے صالحہ کی کال آئی تھی. اس نے مجھ سے یہ سب کرنے کے لیے کہا. مریم بیگم اس کی دھاڑ سے گھبرا کر اسے سب کچھ سچ سچ بتانے لگی جبکہ ارجن پاگل ہو رہا تھا. پاگل تو ہونا ہی ہے بیچارے نے. ارزا کہاں ہے؟ وہ موبائل پر چلاتے ہوئے کمرے سے نکلا جبکہ مریم بیگم بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی. تبھی سے اپنے موبائل کی دوسری طرف سے ایک زوردار کہکا سنائی دیا. اف اتنی بے چینی اتنی بے قراری ارجن شاہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے. آخر اس میں ایسا کیا جو تم اس پر اس طرح سے مرتے ہو؟ مجھے تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. اگر یہ کہو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہ بھی غلط ہے. اگر یہ کہوں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے تو یہ بھی غلط ہے. لائف سٹائل, فیشن, میچورٹی کچھ بھی تو نہیں ہے اس بیچاری میں. تمہیں اس میں کیا پسند آیا جو اس کے لیے تم مجھے صالحہ ملک کو ٹھکرا رہے ہو جو خود تمہیں اپنی زندگی میں ویلکم کر رہی ہے؟ بتاؤ مجھے آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اس پر اس طرح سے مرتے ہو؟ وہ آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ دوسری طرف ارجن کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا. بکواس بند کرو صالحہ. میری بیوی کہاں ہے؟ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. سنا تم نے؟ وہ دھاڑا تھا جبکہ اس کی دھاڑ پر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. آ جاؤ ارجن شاہ, آ جاؤ میرے پاس. تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. تمہاری بیوی یہیں ہے میرے پاس سامنے کرسی پر بندھی ہوئی ہے. بڑی بری حالت ہے اس کی. اگر تم چاہتے ہو کہ زندہ بچ جائے تو آ جاؤ اسے لینے کے لیے. ویسے میرا ارادہ نہیں ہے اسے زندہ چھوڑنے کا لیکن پھر بھی تمہارے لیے میرے پاس ایک اچھی آفر ہے. اس کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ. وہ موبائل بند کرتے ہوئے اسے لوکیشن سینڈ کر چکی تھی جبکہ اپنے موبائل پر موصول ہوتی لوکیشن پر وہ تیزی سے باہر بھاگا تھا جبکہ ضیاء بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا تھا. میں اکیلے جاؤں گا, اس نے ضیاء کو گھورتے ہوئے کہا جبکہ وہ اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گیا تھا. وہ مٹھیاں بھیجتا غصے سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. ارادہ تو میرا کل ناول اینڈ کرنے کا تھا لیکن چلیں آج ہی اس کی لاسٹ کر دیتے ہیں. وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی جبکہ اپنا آپ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش میں ناکام ہوتی. وہ دروازے سے اندر داخل ہوتی صالحہ ملک کو دیکھنے لگی تھی. کیا فاروق صاحب, مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنی بھتیجی سے سائن کروانے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے لیکن نہیں, آپ تو اس چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ایک چھوٹا سا سائن نہیں لے پائے. افسوس ہے مجھے آپ پر. وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو ارزا نے غصے سے دیکھا تھا. اوہ تو آپ بھی شامل اس سازش میں؟ کان کھول کر سن لیجیے, جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے میں کبھی بھی نہیں ہوگا. میں کبھی ارجن کو نہیں چھوڑوں گی.
نہ ہی کبھی ان سے طلاق لوں گی۔ اس غلط فہمی کو تو اپنے دل سے نکال ہی دیجیے کہ مرزن سے طلاق لے لوں گی تو آپ میری جگہ آ سکتی ہیں آنٹی۔ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں، حالت دیکھو اپنی، اور زبان کیسے چل رہی ہے۔ تمہارا چاچا تمہاری طلاق کروانے میں ناکام ہوا، لیکن میں ہرگز نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ ارزن میرا ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں تو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام ٹھہری تو بھی تمہیں اس کے ساتھ بسنے نہیں دوں گی۔ جو میرا نہیں ہو سکا اسے میں تمہارا بھی نہیں چھوڑوں گی۔ دور پھٹے منہ، ہاں سدی مری ہوئی۔ ہاں ہاں، وہ سب کچھ تم لوگ بعد میں دیکھ لینا، پہلے میرا 10 کروڑ دو جو تم نے وعدہ کیا۔ پیچھے سے فاروق بولا تھا۔ تین تو 10 کروڑ چنگلی دے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں فاروق صاحب، آپ کو آپ کا انعام ضرور ملے گا۔ گارڈز لے جاؤ انہیں، 10 کروڑ کی قیمت کے حساب سے جتنا مار سکتے ہو مارو، اور تب تک مت چھوڑنا جب تک یہ 10 کروڑ کو بھول نہ جائے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو فاروق اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ تیرے وغیرہ نہ ہونا ہی یہی چاہیے، تو ہے ہی ایسی قابل۔ وہ تو اتنی بڑی رقم لینے آیا تھا، یہاں سالت اس کے ساتھ بھی ڈبل گیم کر گئی۔ وہ عورت اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی۔ نہیں نہیں، خبردار کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں پولیس میں کیس کر دوں گا۔ وہ گارڈ سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں ناکام ہوتا چلا رہا تھا، جبکہ گارڈ اسے ایک کمرے میں لے کر آتے اس کی حالت خراب کرنے لگے۔ مار کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور ارزا کو اس انسان پر ترس آ رہا تھا۔ جو بھی تھا خون کا تعلق تھا، وہ اس کا سگا چاچا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آ رہا ہے تمہارا ارزن تمہیں بچانے کے لیے، دیکھتی ہوں تمہاری جان عزیز ہے اسے یا تمہارا ساتھ۔ سالیہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے گھور کر بولی۔ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ارزا نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ وہ اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں کی لوکیشن اسے سالیہ ملک نے سینڈ کی تھی۔ یہ کون سی جگہ؟ ارزن تمہیں یہاں کی لوکیشن سینڈ کی گئی ہے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ ہاں یہی کی لوکیشن ہے۔ وہ اسے کہتا ہوا اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوا، جبکہ ذریعہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ہرگز اسے اس معاملے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آؤ آؤ ارزن، آخر آ ہی گئے تم اپنی پیاری سی بیوی کو بچانے کے لیے۔ وہ ایک بڑے سے حال میں داخل ہوئے تھے جب اسے اوپر سیڑھیوں کے قریب بے حد قریب کھڑی سالیہ کھڑی نظر آئی۔ ارزا کہاں ہے؟ وہ غصے سے پھنکارا تو سالیہ کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ زندہ ہے، زندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ اتنا جلدی تھوڑی نہ ماروں گی اس کو، تمہارے سامنے ماروں گی، تمہارے سامنے۔ وہ موت کی بھیک مانگے گی۔ نہ اوپر آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور اسے دکھاتے ہوئے سامنے کی طرف تانی، جہاں سے کسی نے ایک جھٹکے سے ارزا کو باہر کی طرف دھکا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، جبکہ منہ پر زور سے پٹی باندھی گئی تھی تاکہ وہ حرکت نہ کر پائے۔ وہ ارزن اور ذریعہ کو دیکھتی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آنے لگی جب سالیہ نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کا انداز اتنا ظالمانہ تھا کہ نیچے کھڑا ارزن تڑپ اٹھا تھا۔ ارے ارے ارزن شاہ، اتنے میں تڑپ اٹھے؟ ابھی تو زندہ ہے یہ۔ دیکھو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ ٹھیک رہے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ میں تو تمہارے ساتھ وہ والا کھیل کھیلوں گی نا، ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو۔ یوں سمجھ لو میں تمہاری محبت کا امتحان لے رہی ہوں۔ آخر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی میں ایسا کیا جو تم مجھے ٹھکرا گئے، مجھے سالیہ ملک کو ٹھکرا گئے تم۔ جانتے ہو لوگوں نے کتنی کوشش کی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی، لیکن میری نظر کس پر ٹھہری؟ تم پر، اور تمہیں میں پسند نہیں آئی صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ چلو میں تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیلتی ہوں۔ محبت کرتے ہو نا اس لڑکی سے، اس لڑکی کا ساتھ تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کا ساتھ تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے یا پھر اس لڑکی کی زندگی؟ میں نے بہت کوشش کی، اس لڑکی کو مارا پیٹا، اسے مجبور کیا طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کے لیے، لیکن تمہاری محبت تو جیسے اس کی رگوں میں اتری ہے، یہ راضی نہیں ہوئی طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کے لیے۔ اب ایسا امتحان تمہارا بھی ہوگا۔ اس لڑکی نے مار بھی کھا لی اور تم سے علیحدگی کی بھی اختیار نہیں کی، اب تمہاری باری ہے، لیکن فکر مت کرو میں تمہیں نہیں ماروں گی، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مار کر بھلا مجھے کیا ملے گا؟ ارے تم تو وہ واحد انسان ہو جس نے سالیہ ملک کو ریجیکٹ کیا، اس لڑکی کی خاطر، اور میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنے دینا۔ بہت محبت ہے نا تمہیں، تو تمہارے سامنے شرط ہے، یا تو اس لڑکی کی زندگی سے دے دو اسے طلاق دے کر، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اب تمہاری مرضی کہ تم کیا چاہتے ہو، اگر تم اسے طلاق دے دو تو یہ زندہ رہے گی، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ ارزا کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے اسے دھمکا رہی تھی، جبکہ پہلی دفعہ ارزن کو لگ رہا تھا کہ یہاں آ کر بے بس ہو گیا۔ اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے مجھے جان جانے کا کوئی دکھ ہے؟ جو انسان اپنی محبت ہار جائے اسے زندگی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت ہار گئی۔ لعنت ہے تمہاری محبت پر، وہ گررایا تھا۔ میری محبت کو ایک طرف رہنے دو ارزن، تم اپنی محبت کے بارے میں سوچو، طلاق دو اسے، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، اور یقین کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ اب بھی اسے دھمکا رہی تھی، جبکہ ارزا مسلسل آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، ہاں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے نام سے علیحدگی نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس لڑکی سے جدائی ویسے بھی میرے لیے موت ہی ہے سالیہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری محبت کا امتحان لے کر مجھے میری زندگی سے الگ کر دو گی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کے لیے مر سکتا ہوں، اس کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ تمہیں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کا حق حاصل ہے، اور مجھے میری محبت میں خود کو ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس نے اپنے سر پر بندوق رکھتے ہوئے کہا تو سالیہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔
تم اسے ختم کر دو، میں خود کو ختم کر دوں گا، یہ قصہ ایسے ہی تمام ہوگا، لیکن طلاق میں اسے کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ اچھا تو مطلب تم اس کے لیے اپنی جان دو گے؟ وہ غصے سے کہتی ایک زوردار تھپڑ ارزا کے منہ پر مارتی سے پیچھے شیشے پر گرا گئی۔ خبردار خبردار، جو تم نے اس کی طرف قدم بڑھائی ہے، جان سے مارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی میں اسے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے پیچھے رکنے پر مجبور کر گئی جب ارزا نے بنا کچھ سوچے سمجھے پیچھے لگے شیشے کے بڑے سے گلاس وال پر اپنا سر دے مارا۔ اچانک سر لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹا تھا، خون کی سرخ لہریں اس کے ماتھے سے اس کے شرٹ میں جذب ہونے لگی۔ ارزن، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ذریعہ چلایا تھا۔ نہیں، عشق ہو گیا مجھے، وہ ارزا کو مارے گی تو میں خود کو تکلیف دوں گا، جو تکلیف یہاں میری وجہ سے میری محبت سے ہے گی وہ تکلیف میں سہوں گا، اگر اس کی جان گئی تو میری جان بھی جائے گی۔ وہ چلاتے ہوئے ذریعہ کو اپنے پیچھے کر گیا تھا۔ جب سالیہ نے غصے سے پاگل ہوتے ارزا کو کھینچ کر سیڑھیوں کی طرف گرایا، وہ بری طرح سے سیڑھیوں سے پھسلتی نیچے گرنے لگی جب اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ ہاتھوں کے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے حرکت تک نہیں کر پا رہی تھی، اس کی چیخیں اس کے منہ میں دب رہی تھی، جبکہ سالیہ ظالم بنی سے کھینچتے ہوئے اس کا سر زمین پر مار گئی۔ جب اچانک اسے گولی چلنے کی آواز آئی، ارزا نے اپنی بندوق سے نکلتی گولی کو اپنے بازو پر مار لیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ چلایا، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو ارزا کو اس حالت میں دیکھ کر اسے ہو رہی تھی۔ اوئے ہوئے، منڈا تے کملا ہی ہویا پیا بالکل ہی۔ بندہ پوچھے جڑی اپنے گولی ماری یہی گولی مار دے دماغ دے وچ مار پھڑ کے سالیہ دے۔ ذریعہ آپ کو ہرگز اندازہ نہیں تھا وہ اپنے ساتھ ریوالور لے کر آیا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے لیے تم خود کو ختم کر رہے ہو، لیکن اسے طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہو، آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ وہ غصے سے ارزا کو بالوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑی تھی جب اچانک ہی وہاں پولیس کی بڑی نفری داخل ہوتے ہوئے سالیہ پر بندوقیں تان چکی تھی۔ سالیہ ملک، پولیس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں ورنہ مجبوراً ہمیں گولی چلانی ہوگی، وہاں کھڑے آفیسر نے چلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بابا بھی ان لوگوں کے پیچھے وہاں داخل ہوئے تھے۔ یقیناً پولیس کو یہاں تک لے کر آنے والے وہی تھے اور یہاں کی لوکیشن انہیں سینڈ کرنے والا ذریعہ بھی تھا جو کب سے اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا۔ سالیہ ملک، ہم جانتے ہیں آپ کا علاج چل رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت قانون کے حوالے کر دیں گی تو ہم آپ کی سزا کم کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ایک لڑکی کو کڈنیپ کرتے ہوئے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے جس کی سزا کم سے کم 6 سال ہے، لیکن اگر آپ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں گی تو ہم آپ کی رپورٹس کے مطابق آپ کا دماغ کا علاج چل رہا ہے کہہ کر آپ کی سزا کم ترین کروا لیں گے، اور اتنا ہی نہیں، مسعود شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اپنا کیس بھی واپس لے لیں گے۔ اب بھی وقت ہے، آپ کے پاس پولیس والے نے اسے دھمکایا تھا۔ جبکہ ارزن یہ سن کر حیران نہیں ہوا کہ سالیہ ذہنی مریض ہے، اس میں حیرت کی بات نہیں تھی جس طرح وہ اس وقت پاگل پن کا اظہار کر رہی تھی، یقیناً وہ ذہنی مریض تھی۔ تم اپنے ساتھ پولیس کو یہاں لے کر آئے ہو، اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ، لیکن تمہیں کیا لگا میں چھوڑ دوں گی اس کو؟ ہرگز نہیں، یہ تو مرے گی، اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو میں اسے بھی تمہارے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کہتے ہوئے اس پر گولی چلانے لگی جب ارزا نے بڑی ہوشیاری سے ریوالور سے گولی اس کے ہاتھ پر چلائی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا ہوگا، لیکن وہ ارزا کے معاملے میں کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا نشانہ سالیہ کے ہاتھ پر لگا، اپنے ہاتھ پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ چلائی تھی، جبکہ پولیس تیزی سے اسے حراست میں لے چکی تھی۔ ہم نے آپ کو موقع دیا تھا، لیکن افسوس آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے کرمنل مائنڈ کا استعمال کیا۔ آپ عام انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس والے نے اسے ایک لمحے میں اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ تو ہے ہی ایسی قابل سے، ہوں جیل 'چ بیٹھی کری سارا کچھ جو کرنا تو۔ وہ تیزی سے ارزا کے پاس آیا، اس کے سر سے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اپنی پرواہ کیے بغیر وہ ارزا کے پاس آتا اسے ٹٹولنے لگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کی، جبکہ پریشانی سے کبھی اس کا سر تو کبھی اس کا بازو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا، کبھی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کبھی اس کے بازو۔ بابا، آپ ارزن اور ارزا کو لے کر ہسپتال جائیں، میں پولیس اسٹیشن سے ہو کر آتا ہوں۔ ذریعہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے ارزن کو دیکھنے لگے جو ارزا کو یوں ہی اپنے سینے میں چھپائے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ لوگ 2 دن سے ہسپتال میں تھے، ارزن کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بازو سے گولی نکالی گئی تھی۔ ارزا اس دوران یہیں پر تھی، آسیہ بیگم، مریم بیگم، یہاں تک کہ مسعود صاحب بھی مسلسل ہسپتال میں تھے۔ ذریعہ ہر طرف بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارزن نے اس کے لیے خود کو گولی ماری تھی۔ اب یہ سب کچھ وہ کسی بدلے کی آڑ میں تو کر نہیں سکتا تھا، یہ تو محبت تھی اس کی، وہ اس کی محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کی تکلیف پر اس نے خود کو چوٹ پہنچا لی تھی۔ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے بازو پر نگاہیں جمائے دونوں ہاتھوں پہ اپنا سر رکھ کے بیٹھی تھی جب اس نے اسے سوال کیا۔ ہاں ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ بڑی معصومیت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتانے لگی جہاں پٹی بندھی تھی۔ یہ کیا علاج کریں آپ لوگ میری بیوی کا؟ 2 دن سے اسے ابھی تک آرام نہیں آیا ملا، یہ ہسپتال ہے آپ کا؟ ایسے ہسپتال سے بہتر اسے تالا لگا کے گھر پہ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ وہ اندر داخل ہوتی ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا، ویسے تو 2 دن سے وہ ارزا کو بھی ٹھیک سے نہیں بلا رہا تھا، نہ ہی اسے ٹھیک سے بات کر رہا تھا، اور ڈاکٹر کو سنانے کے لیے تو اسے بس بہانا چاہیے ہوتا تھا۔ اوئے ہوئے، ڈاکٹروں نے جان نو لڑیا ہے بھائی۔ سر انہیں چوٹ لگی ہے، سر پر ٹانکے لگے ہیں، ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا، اگر زیادہ درد ہے تو میں پین کلر دے دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، اتنا بھی درد نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا تھوڑا درد ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں۔ وہ فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس ہسپتال کے لوگ ٹھیک سے کام ہی نہیں کریں، میں آئندہ کبھی یہاں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا، بھگتائے ہوئے لہجے بولا۔ اوئے ہوئے، بھائی تینوں اللہ کرے تو دوبارہ ساٹی نہ وجے تو دوبارہ علاج کرانا دیتی آویں ہی نا۔
جبکہ ڈاکٹر مسکرا گئی۔ اس ہسپتال کا سارا سٹاف بہت عجیب تھا، جو ارزن کے اتنے غصے پر صرف مسکرا کر بات ختم کر دیتا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ ڈاکٹر آگے سے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے تھے۔ اب وہ معصوم کیا جانے کہ ارزن کا ایک عدد بھائی بھی ہے جو اس پورے ہسپتال کے سامنے اسے ایک سائیکو پیشنٹ ظاہر کر کے اس کی باتوں کو اگنور کرنے کی ریکویسٹ کر چکا۔ اوئے ہوئے، جو ارزن کو پتہ لگ گیا نا بھائی نے پیچھوں کی کارنامہ کیتا، تو سب تو پہلے جڑا سر پاڑنا نا بھائی دا ہی پاڑنا۔ اور ہسپتال کا سارا اسٹاف ارزن کی باتوں کو فی الحال نظر انداز کرتا مسکرایا تھا کہ اسے غصہ نہ آئے، وہ اپنا سائیکوپن کسی کو نہ دکھائے۔ ارزن آپ بور ہو رہے ہیں، آئے ہم گیم کھیلتے ہیں۔ ارزن کا موڈ آف دیکھ کر وہ بڑے پیار سے بولی تو ارزن نے گھور کر اسے دیکھا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اوئے ہوئے، بہت بھائی بہت معاملات سنگین نے۔ جو کھیل تم کھیل کر گئی تھی نا میرے ساتھ، شکر کرو اس کے بعد میں نے تمہاری جان نہیں نکالی۔ خاموشی سے بیٹھے رہو یہیں پر، آئی بڑی گیم کھیلنے والی۔ تم دونوں بہنوں نے مل کر جو میرے ساتھ کیا نا، اس کی سزا بہت سخت ملنے والی ہے تمہیں۔ وہ اسے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ ایسے تو مت کریں ارزن، آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ آپ اور آپی، فار گاڈ سے ارزا، مجھ میں اور تمہاری آپی میں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ صرف ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں پر تمہاری آپی پر میرے کچھ دوستوں نے شرط لگائی تھی کہ اس کو امپریس کرنا بہت مشکل ہے، اور یقین کرو میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تمہاری آپی کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی لڑکا اس کی طرف جانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا تھا کہ کہیں وہ اپنا جوتا اٹھا کر اس کے منہ پر نہ دے مارے۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا غلط کام کیا، لیکن وہ غلط تھی، یہ بات سراسر غلط ہے۔ وہ دروازے پر کھڑے ریاب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کے ساتھ ہی مریم بیگم بھی کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے بھی یہاں آنے کی؟ چلے جائیے یہاں سے، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بے حد غصے سے بولا، جبکہ پیچھے آسیہ بیگم کو کھڑا دیکھ اس نے اپنا لہجہ درست کر لیا تھا۔ ارے مریم، اس کے کہنے پر دروازے پر رک گئی ہو؟ چلو اندر، میں دیکھتی ہوں کیسے یہ تمہیں کچھ کہتا ہے۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، میں اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دوں گی۔ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تمہیں سزا دے گا۔ بچپن میں اس نے بھی تھوڑی غلطیاں نہیں کی ہیں، ہم نے بھی تو معاف کیا تھا نا، اتنا حوصلہ تو رکھتا کہ تمہیں معاف کر دے۔ آسیہ بیگم مریم بیگم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی تو اس نے ناراضگی سے آسیہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اس کی ناراضگی پر مسکرائیں۔ میرا پیارا بچہ، اپنی ماں کو معاف کر دو، وہ بہت پریشان ہے، جانتے ہو نا ذرا ذرا سی بات کو وہ کتنا سر پر سوار کر لیتی ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے، اپنی ماں سے یوں ناراض نہیں ہوتے میرے بچے، معاف کر دو اپنی ماں کو۔ وہ بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ میرے کہنے پر بھی معاف نہیں کرو گے؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پھر سے کہنے لگی۔ امی، آپ کے کہنے پر 7 خون معاف کر دو، لیکن انہوں نے میرا دل دکھایا۔ وہ پھر سے ناراضگی سے ان کے ہاتھ ہٹانے لگا۔ ایک دفعہ معاف کر دو ارزن، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم ارزا سے اتنی محبت کرتے ہو۔ میری غلطی ہے، میں نے ارزا کو تمہارے خلاف کیا، ورنہ اس نے تو اس سارے معاملے کو اتنا غلط لیا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو اس کے سامنے بہت غلط پیش کیا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے سامنے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز یہ سب مت کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کو ایک شرط پر معاف کروں گا، وہ جیسے ہار مانتے ہوئے کہنے لگا۔ تو مریم بیگم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تم جو کہو گے میں کروں گی، وہ فوراً کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ شاپنگ کے لیے اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے کسی دوسرے ملک نہیں جائیں گے، اور بابا سے کہہ کر اپنے پرائیویٹ جیٹ کو بیچ کر میرے لیے اسپورٹس کار لیں گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اپنی شرط بتانے لگا۔ اوئے ہوئے، پتر نو منانا تو مہنگا پہ گیا۔ مجھے منظور ہے تمہاری شرط۔ وہ فوراً مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی اس کی شرط کو قبول کر چکی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے کیسے منظور ہے آپ کو ان کی شرط؟ مجھے آپ کے ساتھ دوسرے ملک جانا تھا شاپنگ کرنے کے لیے۔ جب میں یہاں آئی تھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ دوسرے ملک شاپنگ پر بھیجا کریں گی۔ ارزا معصومیت سے اپنا دکھ سنانے لگی۔ میری جان، میں تمہیں اپنی گاڑی میں ہواؤں کی سیر کرواؤں گا، تم مجھے نہیں جانتی، ارزن شاہ کی گاڑی سڑک پر نہیں ہواؤں پر چلتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات ارزا کے سر کے اوپر سے نکلی تھی، اور ادھر مریم بیگم اس کے خوش ہونے پر پرسکون ہوگی۔ آخر آسیہ بیگم کے کہنے پر ان کے بیٹے نے انہیں معاف کر ہی دیا تھا، اور آج وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھی کہ ارزن ان سے کہیں زیادہ آسیہ بیگم کا بیٹا تھا۔ بس جن ماں ہوں حق نبھایا انہیں ہوتا ہی بیٹا بننا سی۔ آج 4 دن کے بعد واپس گھر آیا تھا۔ اسے اچھی خاصی تھکاوٹ ہو چکی تھی، اتنے دن سے اسپتال میں رہتے رہتے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، جبکہ سامنے بیڈ پر ایک خط پڑا تھا۔ اسے لگا وہی خط ہے جو ارزا جانے سے پہلے لکھ کر گئی تھی، لیکن پاس آنے پر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ارزا کی نہیں بلکہ علیانہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہیلو، دونوں بھنوں نے چنگے خط کھیڈنا شروع کیا ہے۔ بندہ پوچھے کہ میسج چھڑ دے انہوں نے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے آج کل۔ وہ تیزی سے آگے آتا اس خط کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ذرا آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، آپ کو حقیقت نہیں بتائی۔ میں جانتی ہوں اس بات نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہوگی، میں شرمندہ ہوں اپنے اس ایکٹ پر، اور سچ کہوں تو اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کر آپ سے معافی مانگوں۔ میں نے کہا تھا ارزا کے صحیح سلامت گھر واپس آنے پر میں آپ لوگوں کی زندگیوں سے دور چلی جاؤں گی، اس لیے میں جا رہی ہوں، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ میری دعا ہے میری بہن اور ارزن ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ارزن میری بہن کو اتنا چاہتا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ان دونوں کے راستے میں نہیں آتی۔ مجھے لگا ارزن 4 سال پہلے کے انتقام لینے کے لیے میری بہن کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، لیکن یہ صرف میری غلط فہمی تھی۔ یہ اس کی بے چینیاں اور بے قراریاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے میری بہن کی چوٹ پر خود کو گولی مار لی۔
مجھے تو اس کی محبت پہ پہلے ہی یقین آ گیا تھا، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے بتایا کہ خود کو کوئی بدلے میں تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ محبت ہی ہے جو کچھ بھی کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کی زندگی پر میرا کالا سایہ بھی نہ پڑے، اور میں آپ کو بھی اجازت دیتی ہوں چاہے تو دوسری شادی کر لیں۔ ویسے تو میں اعتراض کرنے والی کوئی ہوتی بھی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ غلط ہوا، دھوکا کیا میں نے آپ کے ساتھ، اگر حوصلہ کرے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ اس کی لکھی تحریر کو بار بار پڑھنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آلیانہ اس طرح اس کی زندگی سے جا چکی ہے۔ اس نے غصے سے کاغذ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چلا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن یہ معاملے اس نے بعد میں نپٹانے تھے۔ اس وقت وہ دماغی طور پر بہت تھکاوٹ کا شکار تھا۔ اچھا جی، بے ٹور گئی، چلو بیٹھی ہے جتنے جا کے بیٹھی ہے۔ چڑیا اڑی، اسے انگلی ایسے اوپر کرے نا، چڑیا کے پر ہوتے ہیں، چڑیا اڑتی ہے۔ ابھی میں بولوں گی کوا اڑا تو آپ ایسے انگلی اوپر کریں گے، آپ کو تو کھیلنا ہی نہیں آتا۔ وہ زبردستی اس کی انگلی بار بار اونچی کر کے واپس رکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ گھورنا بند کریں، کھیلے میں بور ہو رہی ہوں، سب لوگ گھر چلیں گے، صرف میں ہی ہوں یہاں آپ کے پاس، اسی لیے آپ کو میری ہی شکل دیکھنی پڑے گی، بے شک ناراضگی سے دیکھیں یا خوشی سے۔ گھوڑا اڑا، وہ دوبارہ سے اپنی گیم کی طرف متوجہ ہوئی تو ارزن نے فوراً انگلی اٹھائی تھی۔ پاگل ہے کیا؟ گھوڑا اڑتا ہے کبھی؟ حد ہوتی ہے، آپ نے کبھی گھوڑے کے پر دیکھے؟ فضول میں انگلی اٹھائے جا رہے ہیں، پہلے سنے تو صحیح میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جو جانور اڑتے ہیں ان پر انگلی اٹھانی ہے، جو جانور نہیں اڑتے ان پر انگلی نہیں اٹھانی، ورنہ آپ ہار جائیں گے۔ حد ہے، کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے۔ بیٹھ گئے کھیلنے کے لیے، منہ بناتے ہوئے دوبارہ زبردستی اس کا ہاتھ رکھنے لگے، جبکہ وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ اوئے ہوئے، انہیں گھور گھور کے ہی اندھا کر دینا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے میں اپنی ناراضگی ختم کر دوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو منانا بہت مشکل کام ہے؟ الٹا سے دیکھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آسان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پین اٹھا کر اس کے بازو پر بندی پٹی پر اپنا نام لکھنے لگی۔ چھوٹا چھوٹا کتنی دفعہ اس نے ارزا لکھا تھا، ارزا کے لیے تو اب گننا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی پٹی پر تقریباً 700 دفعہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میرا کون سا سائن سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی سوال کرنے لگی۔ اسے کل پورے 15 دن کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کیا جانے والا تھا، اور 15 دنوں میں ارزا ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی تھی۔ مریم بیگم نے اس کے کپڑے اور ضرورت کا ہر سامان اسپتال بھیجا تھا۔ ارزن کے کمرے میں اس کا بیڈ لگا ہوا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ اس کا سر کھاتی رہتی تھی۔ گھر میں کیا چل رہا تھا وہ ہرگز نہیں جانتی تھی، لیکن ارزن کو خبر لگ چکی تھی کہ تقریباً 10 دن پہلے آلیانہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اور دوسری طرف زریاب اپنی ضد پر قائم ہے کہ وہ اسے لینے نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں ان دونوں کا کیا ہونے والا تھا۔ مجھے تمہارے نام سے محبت ہے، سب پسند ہے مجھے، اور یہ پٹی میں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا۔ فیوچر میں اپنے بچوں کو دکھاؤں گا کہ جب میرے بازو پر پٹی بندی تھی تب ان کی ماں کیا کیا کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ ہاؤ سویٹ، وہ مسکرا کر اپنے اس کام پر فخری انداز میں مزید عمل کرنے لگی، جبکہ ارزن صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تم مجھے منانے کے لیے کیا کرو گی؟ وہ اسے اس کام میں لگے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، میں کیوں مناؤں آپ کو؟ ارزا منہ بنا کر بولی۔ کیونکہ میں ناراض ہوں تم سے، اس نے بتانا ضروری سمجھا، جسے وہ تو جانتی نہیں تھی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ منانے والے کام مجھ سے نہیں ہوتے، وہ ناک سکیڑ کر بولی جب زریاب اندر داخل ہوا۔ آئیے جناب، کیا لائیں کھانے میں؟ یقیناً کچھ اچھا ہی ہوگا، ہسپتال کا سڑا ہوا کھانے کے لیے تو ارزن شاہ ہے نا، آپ جائیے ٹیبل پر ڈنر انجوائے کیجیے۔ اوئے ہوئے، وہ ناراضگی سے زریاب کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے بڑے مزے سے ارزا کو ٹیبل کی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس کے لیے گھر سے کھانا آ چکا تھا۔ تو کل سے تو بھی تو گھر جا رہا ہے، کھا لینا اپنی مرضی کا کھانا، ہم نے تھوڑی منع کیا۔ ویسے بھی کس نے کہا تھا ہیرو بن کر خود کو گولی مارنے کے لیے بھگتو، بلکہ بھگتنا کیوں؟ دیکھو ہمیں کھاتے ہوئے، کیوں سالی صاحبہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے ارزا کو دیکھا جو ابھی بھی ہاتھ دھو کر آئی تھی، اس نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ٹیبل پر کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ اوئے ہوئے، ایک منڈے نے اپنے آپ میں گولی ماری، اپنے عشق دے ہاتھوں مجبور ہو کے تو انہوں کہتے پہ گولی کیوں ماری؟ ارزن نے بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں دے۔ ہاں میں اپنی سالی کے ساتھ انجوائے کروں گا، تو اپنی سالی کے ساتھ کھا لے، وہ زریاب کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ میں تجھے ایک اچھا آئیڈیا دیتا ہوں، ہم چاروں کے لیے ہنی مون کے ٹکٹس بک کروا، میں نے سنا بالی بہت خوبصورت جگہ میں گھومنے کے لیے جانا تھا شادی سے پہلے، پھر کسی نے کہا کہ ایسی جگہوں پر تو ہنی مون پر جایا جاتا ہے، اس لیے تب ارادہ کینسل کر دیا، لیکن تیرے خرچے پر چلنے کے لیے تیار ہوں میں۔ وہ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ ارزا بھی اس کی باتوں کو کافی غور سے سن رہی تھی۔ زریاب سمجھ رہا تھا کہ وہ ارزا نہیں چاہتا ارزا کو ان دونوں کے پرابلمس کے بارے میں پتہ چلے، اس لیے اس طریقے سے بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کے بات کا یہی مطلب تھا کہ وہ آلیانہ کو گھر واپس لے آئے، جبکہ وہ اس کی بات تو کوئی خاص اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا کھانا انجوائے کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، زریاب نے تو زندگی چ پہلی باری کھادا جڑا منڈے نوں ترسا ترسا کے کھا رہا ہے، وہ تو ارزا بھی رلی ہوئی ہے۔ اس نے گاڑی آ کر باہر روکی تو سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے ویسے بھی یقین تھا آلیانہ یہیں آئے گی۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے دروازے کے قریب آتے گھنٹی بجائی۔ آلیانہ تیزی سے کچن سے نکلتے دروازے تک آئی، لیکن سامنے کھلے دروازے کے پاس کھڑے زریاب کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اندر آ سکتا ہوں میں آپ کے گھر میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ویسے تو آپ سارے تعلق توڑ کر آئی ہیں، لیکن پھر بھی سوچا ایک دفعہ آپ سے مل کر حساب بے باک کر لوں، کیا خیال ہے؟ وہ اندر داخل ہوتا سامنے صوفے پر آ کر براجمان ہوا، جبکہ آلیانہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آلیانہ، مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ تم ایک بہادر لڑکی تھی، حالات سے ڈر کر بھاگنے والی نہیں۔
لیکن اس بار جس طرح تم حالات سے ڈر کر اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں آ کر چھپی ہو نا، مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر، بلکہ صرف تم پر نہیں، اپنی چوائس پر بھی۔ تمہیں کیا سمجھتا تھا تم کیا نکلی؟ اپنے بابا کے جانے کے بعد جس طرح تم نے دنیا کا مقابلہ کیا، میں تمہارا فین ہو گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس لڑکی کا فین میں تھا وہ تم تھی ہی نہیں۔ تم کیا ہو؟ ایک ناکام، ہاری ہوئی، ڈری ہوئی لڑکی۔ تم وہ آلیانہ ہو ہی نہیں سکتی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ مجھے لگا تھا تم مقابلہ کرو گے ان حالات کا، لیکن تم تو دم دبا کر بھاگ نکلی۔ کیوں آلیانہ؟ کیوں تم نے میری آلیانہ کو کیوں ہرا دیا؟ کیوں اس آلیانہ کو چھپا کر ایک ڈری ہوئی لڑکی کا روپ اختیار کر لیا تم نے؟ زریاب اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ اسی ہاری ہوئی حالت میں سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ جس آلیانہ کو آپ جانتے تھے اس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے جیتنے کی عادت تھی، اسے اپنے واحد رشتے پر مان تھا، لیکن جو آلیانہ حالات سے بھاگ کر یہاں آئی ہے، یہاں چھپ کر بیٹھی ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، اپنی بہن، اپنا شوہر، اپنا بچہ، اپنا گھر، رشتے، بہت کچھ ہے اس آلیانہ کے پاس۔ یہ آلیانہ ڈرتی ہے کہ وہ تنہا رہ جائے، اس کے رشتے سے چھوٹ نہ جائے، وہ تنہا نہ رہ جائے، اس کے رشتے سے چھوٹ نہ جائے۔ میں جانتی ہوں جب آپ کو حقیقت پتہ چلی، آپ کی پہلی سوچ میرے کردار کی طرف گئی ہوگی۔ آپ نے سوچا ہوگا میں کتنے گرے ہوئے کردار کی مالک ہوں۔ ہاں، میری پہلی سوچ تمہارے کردار کی طرف گئی تھی جب ارزن نے جوگنگ کے درمیان مجھے بتائی تھی تمہارے اور ارزن کی 20 تلخیوں کی اصل وجہ۔ اس نے بتایا تھا کہ تم یونیورسٹی میں ساتھ تھے اور تمہارا کردار اتنا بلند تھا کہ وہاں یونیورسٹی کے لڑکے تم پر شرطیں لگاتے تھے۔ جانتی ہوں ارزن ڈرتا تھا تم سے کہ کہیں تم اسے جوتا نہ مار دو، لیکن پھر تمہارے بابا کو کینسر ہو گیا، ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد تمہیں اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آیا تو تم نے ارزن کی طرف متوجہ ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ اسے پیسے لے سکو۔ رشتے بھی کیا چیز ہوتے ہیں آلیانہ، یہ ہم سے وہ کام کرواتے ہیں جو کرنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائی نے یہ سب کچھ مجھے اس خط سے پہلے بتا دیا تھا۔ وہ مجھے رخصتی کے اگلے دن ہی اپنے ساتھ جاگنگ پر لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے کسی اور ذریعے سے پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے میں تمہارے بارے میں غلط سوچوں، وہ تمہارے کردار کا گواہ ہے۔ آلیانہ، اس نے مجھے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، اس خط سے پہلے میں جان چکا تھا تمہارے بارے میں، لیکن میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو خود تک رکھا اور آگے بھی خود تک ہی رکھنے والا تھا، لیکن تم نے گھر چھوڑ کر بہت غلط کیا۔ اب یہ مت کہنا اگر ایسی بات تھی تو میں تمہیں پہلے لینے کیوں نہیں آیا، اتنے دن تک انتظار کیوں کیا تمہیں سب کچھ بتانے کا؟ مجھے لگا میری کم عقل بیوی کو عقل آ جائے گی، وہ خود ہی گھر واپس آ جائے گی، لیکن نہیں، مجھے خود ہی آنا پڑا تمہیں لینے کے لیے۔ ویسے اس بات پر مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے تھا نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، نہ تو میں تم سے کوئی سوال کیا، نہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، نہ اس معاملے میں تمہیں شامل کیا، پھر تم کس بنا پر وہ خط لکھ کر گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی جس میں تم مجھے دوسری شادی کی بھی اجازت دے رہی تھی؟ اینڈ پر وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولے۔ آلیانہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ اتنے غصے میں تھے، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، مجھے لگا تمہارا دماغ خراب ہے کیا آلیانہ؟ ارزا گھر سے غائب تھی، ارزن پاگل ہو رہا تھا، تمہیں سچ میں لگتا ہے اس وقت میں تمہیں رومانٹک انداز میں دیکھتا، یا وہ وقت تھا رومانٹک باتیں کرنے کا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو آلیانہ سٹ پٹا سی گئی۔ رومانٹک انداز میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ غصے سے دیکھ رہے تھے۔ غصہ کرنے کہاں دیتی ہو تم مجھے؟ میرے غصے سے کہیں زیادہ خطرناک تو تمہارا غصہ ہے۔ چلو اب یہ ساری باتیں ہم گھر چل کر کریں گے، اٹھو گھر چلتے ہیں۔ آج ارزن اور ارزا گھر آ رہے ہیں، مطلب ارزن کو گھر پر شفٹ کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں تمہاری بہن مجھ سے 1000 طرح کے سوال کرے گی۔ ویسے بھی وہ تم سے اس بات پر ناراض ہے کہ تم اس کے شوہر کو دیکھنے کے لیے ہسپتال نہیں آئی۔ اگر تم اس کی مزید ناراضگی نہیں اٹھانا چاہتی ہو تو گھر چلو، وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ لیکن زریاب، سب لوگ، وہ پریشانی سے کہنے لگے، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ آلیانہ نام آنکھوں سمیت مسکراتی اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ انہیں بہت اچھے سے گھر پر ویلکم کیا گیا۔ ارزن کے بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اب پٹی کا سائز بہت چھوٹا کر دیا گیا تھا، کندھے سے تھوڑا سا نیچے بائسیپس پر صرف پٹی تھی، جس میں وہ کافی ریلیکس تھا۔ وزنی پٹی، بڑی پٹی نے اسے کافی تنگ کر رکھا تھا۔ اس کے گھر آتے ہی صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ امی نے تیسری دفعہ آ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ گھر پر سب لوگ موجود تھے۔ آلیانہ کو گھر پر دیکھ کر اس نے زریاب کو دیکھا تھا، جو کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف تھا، لیکن آلیانہ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں قصے کہانیاں بھی چل رہی تھیں، مطلب کہ ان کے حالات سازگار تھے۔ ارزا اور آلیانہ کا چچا فاروق آج کل سرکاری اسپتال میں زیر علاج تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کے بازو ٹانگوں کی ہڈیاں مار کھانے کی وجہ سے بہت متاثر ہے۔ خیر ارزن کو اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن زریاب کو ہمدردی کا بخار چڑھا تھا، جس پر وہ اسپتال میں اس کے علاج کی رقم جمع کروایا تھا۔ اس کے ناراض ہونے پر اس نے کہہ دیا کہ بیچارے کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کا سہارا ہے، ورنہ اس کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ اور اس کی بات سن کر بابا کو ایک دفعہ پھر سے اپنے بڑے بیٹے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، بڑا بیٹا سینٹیمنٹل ہو جاتا، چھوٹا نہیں، چھوٹا صرف اوندے اپنی بڈھی واسطے ہوندا بس۔ اور اس کا یہ ایموشنل سین دیکھ کر ارزن نے شکر ادا کیا کہ وہ اپنے باپ کا نالائق بچہ ہے۔ اوئے ہوئے، کیسا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ارزا نے آلیانہ کو غلط سمجھنے پر اس سے معافی مانگی اور خود اس سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی کہ تقریباً 15-16 دن سے ارزن ہسپتال میں تھا، وہ اسے دیکھنے کے لیے نہیں آئی تھی، جس پر وہ یقیناً اس کے بھائی کی تعریفوں کی گن گا رہی تھی ارزا کے سامنے، جبکہ وہ ارزا سے اپنی ناراضگی برقرار رکھے ہوئے تھا، جسے ارزا بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ نہیں ہوں ایڈا انہیں تیرے خاطر کیتا، ناراضگی نے اہمیت دینا تے بندا ہے نا۔ عجیب ناٹک ہے یہ، کیا بات ہوئی؟ شوہر ناراض ہے اور ارزا کیسے خوش گپیوں میں مصروف ہے؟ وہ تقریباً 2 گھنٹے سے کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا، وہ کمرے میں نہیں آئی تھی، اب تو چل چل کر بھی وہ تھک چکا تھا، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
بھاڑ میں جائے میری طرف سے، اب میں اس سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، اب مناتی رہے مجھے، ایسے تو ایسے ہی سے ایک بار بنا بتائے گھر سے چلے گی اور میری ناراضگی کو اہمیت ہی نہیں دے رہی، اب کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ تم بھی ابھی اپنے شوہر کو جانتی نہیں ہو مسز ارزا ارزن شاہ، میری ناراضگی تم پر بہت بھاری پڑے گی۔ وہ غصے سے کہتا آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا، اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا ارزا کو منہ لگانے کا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مانوں گا نہیں، اب تم سونے کی بھی ہو کر آ جاؤ نا، تب بھی میری ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ بس کر دے ارزن، اونیاں کو گلاتے رہ جنیاں تو نا لاتھ جاویں، ایک انہیں تینوں ہس کے دیکھ لیتا نا تو اوتھے ہی ٹھیر ہوئی نا، ہور بیچاری نے اگے کچھ کی کرنا۔ آف کرتا خود پر کمبل لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ پر اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا وہ خود ہی لائٹ آف کر کے سویا تھا جب اسے شیشے کے سامنے نیم اندھیرے میں کھڑی ارزا نظر آئی۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی، رات بھی اپنی بہن کے پاس ہی سو جاتی۔ بند کرو یہ کھٹ پٹ، نیند آ رہی ہے مجھے، فضول میں میری نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتا کروٹ بدل چکا تھا جب اچانک ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر ارزا کو سخت سنانی چاہیے، اس کا ارادہ اس پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا تھا، لیکن نظر اس پر پڑتے جیسے وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، دیکھیا صرف ایک نظر پہن دی دیر سی، وہ تو کچھ نہ کر کے بھی تینوں پاگل کرن دا ہنر رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہن کے پاس جا کر سو جاؤ، اب ایسی حالت میں آپ ہی کے پاس سونے کے لیے جاؤں گی؟ یہ سب کچھ میں آپ کو منانے کے لیے کرتی، بٹ یو نو واٹ، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو منایا جائے، آپ ناراض ہی رہے۔ وہ خوبصورت سی ساڑی میں خود کو سجائے اسے باتیں سنا رہی تھی، ہاتھوں میں پھولوں کے بنے گجرے پہنے، وہ سرخ لپسٹک سے اپنے لبوں کو سجائے سرخ ساڑی میں آسمان سے اتری کوئی حوری تو لگ رہی تھی۔ ارجن کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی جبکہ وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، مطلب اسے ضرورت سے زیادہ ناراضگی کے بعد اب اپنے کمرے میں سونے جا رہی تھی۔ وہ تیر کی سپیڈ سے دروازے تک پہنچتا اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ اوئے ہوئے، نکل گئی ساری اکڑ، کڑی ویک کے ساری آکڑاں نکل گئی ہیں۔ اف میری جان، اتنی حسین لگ کر مناؤ گی تو کوئی کمبخت ہی ناراض رہ پائے گا، میں تو پگھل گیا تمہاری صدا پر۔ وہ اسے اچانک اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولا تو ارزا اس کی باہوں میں مچل اٹھی تھی۔ وہ اسے بہت لمبے وقت تک ناراضگی دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کی حسین ادائیں سے ناراض کہاں رہنے دے رہی تھی۔ لیکن میں نہیں پگھلی، میں ناراض ہوں اور اب ناراض ہی رہوں گی۔ وہ اسے بیڈ پر لا کر بٹھانے لگا تو اس کے دونوں بازو پیچھے کرتی مزید ناراضگی دکھانے لگی جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ نہ بیبی گرل، یہ سب کچھ تم نے مجھے منانے کے لیے کیا، تمہیں پورا حق ہے اپنی تیاری کی تعریفیں وصول کرو۔ میری پری، میری جان، میری ملکہ حسن، میری منظور نظر، میری جان کا عذاب۔ اوئے ہوئے، جان دا عذاب۔ وہ مدہوش ہوتا ہے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا جبکہ اس کی جان کے عذاب کہنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے گھورنے لگی تھی۔ ارزن اپنے حواساں سے نہیں ہے۔ میرا مطلب میری زندگی، میری محبت، میری طلب، میرا نشہ، میرا سب کچھ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا دیوانگی سے اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چومنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی شدتوں سے پر لمس سے گھبراتے ہوئے ارزا نے ذرا سی مزاحمت کی تھی۔ ارے ایسی کی تیسی تمہاری نیند کی، اس طرح جذبات جگا کر سونے کی بات کی تو جان نکال دوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتا ہوا اس کی سانسیں چرانے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ چڑیا اڑی کوا اڑا کھیلیں گے نا؟ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتا محسوس کر کے وہ گھبراتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کی شدتوں میں اس کا ایسا ہی حال ہوتا تھا۔ میری جان، میں بھینس اور گھوڑا بھی اڑا دوں گا، اس وقت چپ ہو جاؤ، اس وقت مجھے تمہاری باتیں نہیں تمہاری سانسیں سننی ہیں۔ ہم باقی سارے فضول ٹاپکس پر کل بات کریں گے، فی الحال صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنتے ہیں۔ یقین کرو محبوب کی قربت کی یہ سرگم دنیا کی سب سے خوبصورت سرگم ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو گھوڑا تے بھینس تو علاوہ بھی سارا کچھ اڑاوے گا ہوں۔ تو اپنی سانسوں کو اپنی گردن کے تو وہ اس کی سانسوں کو اپنی گردن کے قریب محسوس کر کے کھلکھلائی تھی جبکہ وہ اس کی کھلکھلاہٹ میں اپنی شرارتیں شامل کرتا اس کی سانسوں کو مشکل میں ڈال گیا تھا۔ جبکہ اس کی شدتوں سے گھبراتی وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈتی خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ ایک نئی صبح ان کی خوشیوں کی منتظر تھی، آنے والی زندگی باہیں پھیلائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز ہمارا یہ خوبصورت سا لانگسٹ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ یہ میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے۔ مطلب اریج نے جو مجھے اریج کا ناول پسند ہے نا، ویسے تو سارے اچھے لکھتی ہیں، سارے پسند ہے، لیکن جو مجھے موسٹ فیوریٹ ہے نا ان میں یہ ارزن والا شامل ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو، میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے 3-4 بار تو میں اس کو آلموسٹ پڑھ چکی ہوں۔ یہ مجھے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نا دورہ پڑتا رہتا ہے اس ناول کو دوبارہ سے پڑھنے کا، تو مجھے یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔